डाल कर निकला तो वो खलते एक साइड तक पहले माला दे माला दो माला चाहिए पुत्रा माला चाहिए माला माला एक दे साथ ठीक नहीं देगी नहीं देगी ताकि पढ़ो ठीक नहीं दे ताज साहब तुम फूल पढ़ो अब थोड़ा सा चाहिए माला ठीक है ना चलो ठीक हो गया हो जनाब आपने बड़ा शेड्यूल टाइट है सर शेड्यूल जितना मर्जी टाइट हो उसमें सर शुक्रिया अदा करते हैं टाइम के लिए पता सी और सांस ऐसे बोले ना उन्होंने थोड़ा प्रोग्राम लंबा से तो मैं हमारे आपकी दूर से मोहब्बत है आप शरीफ आए टाइम निकाल के आए तो मैं अपनी तरफ से और अपने पूरी टीम की तरफ से एक बार को क्वेश्चन देता था मेरा बात शुरू करने से पहले मैं साबर सदर इफराज राजा साहब को दावत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन सदकल्लाहुल अज़ीम।
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ بلغ الہلا بکمالہی کشف الدجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چادر پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چادر پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ پٹیموں کی سبھی کونسل کے چیئرمین ہیں ہمارے پشواری فیصلہ کی ڈپٹی سیکرٹری محمد تاج عالم سیکرٹری مالیات سابق مفتی عظیم بٹی غلام فرید راجہ سینئر نیشنل پشواری افراد محمد راجہ سابق صدر فیصلہ پشواری سی جے بیکر ضلع بیکر کے صدر اور سابق صدر فیصلہ پشواری کے راجہ مشار محمد اور راجہ خالد نائب صدر سابق سینئر راجہ خالد اور سیکرٹری نشر شاہ اور ڈپٹی سیکرٹری کا چودھری معظم علی اور ہمارے فیصلہ کے صدر مجاہدی محترم علاقہ قسم صاحب اور مرزا محمد مجید صاحب اور ہمارے فیصلہ کے قانونی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی قابل احترام فخر نیپر خصوص چکسواری اور علاقہ بغور ہمارے دلوں کی دھڑکن اور قابل اعتماد دوست بھائی میئر آف کیتلی برطانیہ جناب چودھری گلفراد حسین صاحب اور ان کے ساتھ کونسلر محمد ابراہیم صاحب اور ان کے ساتھ ساتھی آصف صاحب ہم آپ کو چکسواری پریس کلب آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ کا شیڈول بہت ٹائٹ ہے, اس کے باوجود آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے نکال کر اور ہمیں جو عزت بخشی, ہم آپ کا شکریہ ادا کر. اور آپ جیسا کہ آپ برطانیہ کے اندر بحیثیت میں اپنی کمیونٹی کے مسائل حل کر رہے ہیں, تو نہ صرف اپنی کمیونٹی کے, کہ وہاں پر جو موجود جتنی بھی کمیونٹی ہیں ان کے سب مسائل حل کر رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کن مشکلات سے گزر کر اور اس عہدے پر پہنچے ہیں. ہمیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں اور کامیابیاں عطا کرے. ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے. میں اپنے پریس کلب کے تمام ساتھیوں کی طرف سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس لیے کہ ہم آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ سفر کیسے طے کیا, اور کیا آپ کو شوق تھی یا آپ کو ساتھیوں کا اعتماد تھا اور اس عہدے پر آپ پہنچے, جو کہ ہمارے لیے یہ باعث عزت اور باعث فخر ہے. بہت شکریہ. شکریہ میرے لیے ہمارے محمد صاحب. اس کے بعد نہایت کم ٹائم پر چلتے ہوئے میں اپنے کونسلر ابراہیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ وہ کونسلر تک کتنی محنت کرنی پڑی. ان کے اختتام سے پہلے میں گزارش کروں کہ میں بھول گیا تھا کہ احسن صاحب جو ہیں یہ چودھری گلفراد صاحب کے بیٹے ہیں, اور یہ بڑے عزت کی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ باپ بیٹا دونوں ہمارے پاس موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں, اور جتنے بھی احساس نظیر ہیں سب کو شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے
हमारा इस्तेमाल किया और वेलकम किया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैच सब ने बोला है और अंदर जाना भी है, इस वजह से मैं अपना टाइम मैच सब को देता हूँ और ये आपसे बात करूँ। वो शुक्रिया काउंसलर बैन साहब, हम आपको ये खिदमत खा रहे हैं, कुछ उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़्यादा की बात है जो आपके अखबार में कुछ नहीं आए। उसके बाद मैं मेरा आपके थी बरतानिया बच्चों के लिए साहब से कहूँगा जो अपने इस सफ़र की दास्तान हमें थोड़ी सी सुनाए, कितनी मेहनत कितनी बच्चे के साथ यहाँ तक पहुँचे, मेहरबानी के थी। और हमारे लिए फ़ख्र है कि आप चकवारी का नाम रोशन किया और ख़ास तौर पर अपने गाँव दौर का और नंबरदार गाँव का नाम रोशन किया, हमें आप पे फ़ख्र है। तो आप अपनी ख्याल का इजहार करें तो साथ में बताएंगे आप कितनी मेहनत करें। जनाब सदर प्रेस क्लब चकवारी बिस्मिल साहब, मेरे बड़े भाई कामरेड मेरे बड़े भाई हैं नज़ीर साहब, रफीक भट्टी साहब, लोग आज साहब, मिर्ज़ा साहब, बड़े अफराज साहब, मेरे क्लास फेलो हैं राजा खालिद साहब। मैं बाकी दोस्तों का भी आप सबका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौजूद किया। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने कहा कि वाकई टाइम की बड़ी किल्लत थी, आज वहाँ पर इस्लाम घाट में जलसे में भी जाना ज़रूरी था, वहाँ भी थोड़ा सा वक्त देना ज़रूरी था। जहाँ तक सवाल है कि मैं यहाँ किस तरह से पहुँचा हूँ, ये तो बहुत लंबी दास्तान है। आगे भी मेरे ख्याल में उस दिन तकरीबन सारे दोस्त अब मौजूद थे वहाँ रिसेप्शन वाले दिन, तो मेरे ख्याल में अब बार बार दोहराना उन चीज़ों को आपका भी टाइम। मैं वैसे सियासी बंदा तो नहीं था, मेरा तल्लुक रफ़ाए आमा के साथ है और उसी जोश और जज्बे को साथ लेते हुए मैं बरतानिया जब गया हूँ तो उस चीज़ को आगे बढ़ जारी रखा। मेरे दोस्त हैं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आबद जमाती साहब फॉर्मर लॉर्ड मेरा ब्रेडफोर्ड, उनके साथ मेरी दोस्ती थी। जैसे ही मैं बरतानिया पहुँचा उनकी और मेरे मामू की दोस्ती थी, वहाँ से हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ और वो दोस्ती बढ़ते बढ़ते इतनी गहरी होगी कि हम एक दूसरे के बगैर कहीं भी नहीं जाते थे। ग़ालिबन 2015 में मैं डेलीगेशन के साथ आबद साहब के साथ यहाँ आया और मेरी सियासत का आगाज़ वहाँ से स्टार्ट हुआ। हम जब यहाँ से वापस गए बरतानिया, रास्ते में फ़्लाइट में भी हमारी ऐसी थोड़ी सी डिस्कशन हुई कि आबद साहब ने कहा यार तुम तो बड़े अच्छे स्पीकर भी हो, मैं उससे पहले तो कभी मैंने स्पीच भी नहीं की थी, तो आबद साहब ने कहा यार तुम बड़े अच्छे मुकर्रर भी हो और तुम्हारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सियासत में हो। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरह उनको टाल मटोल में से काम लेता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, मुझे सियासत में ले आए, टिकट मिला, इलेक्शन जीता, फिर 4 साल इलेक्शन काउंसलर रहा, फिर बीच में ब्रेक होगी, 2019 को जो है मैं इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में कामयाबी ना मिली, तो फिर वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ मीडिया के साथ। वहाँ से मैंने अदालत न्यूज़ को ज्वाइन किया। इस वक्त मैं बरतानिया और यूरोप का ब्यूरो चीफ हूँ, अदालत न्यूज़ का ब्यूरो चीफ हूँ बरतानिया यूरोप का। तो वो सिलसिला चलता रहा, कभी सियासत कभी सहाफ़त। तो जब मैं 2023 को इलेक्शन का मौका मिला मुझे, तो अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आबद साहब के साहबजादे जो आबद साहब की सीट पे इलेक्ट हुए 2 बार, इसी साल री इलेक्ट हुए, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है इलेक्शन लड़ें। मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं उनकी बगैर इलेक्शन के थोड़ा सा उनको साथ लेकर चलूँगा, जितनी सपोर्ट होगी करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे चाचा कहते हैं, उन्होंने कहा कि चाचा जान हमें आपकी ज़रूरत है और हमें आपकी चैम्बर में ज़रूरत है।
وہ نمائندگی کر رہے ہیں بریڈفورڈ کونسل کی، اور جو ہماری کیتلی کی کونسل ہے وہ سیپریٹ ہے. مرزا صاحب دیکھ کر آئے. میں اور کونسلر ابراہیم صاحب جو ہیں ہم نمائندگی کر رہے ہیں کیتلی کونسل میں. تو پچھلے تقریباً جب سے میں فارغ ہوا تھا 2019 سے لے کر 23 تک، وہ کافی ہمیں مشکلات کا سامنا پڑا، کیونکہ وہاں پر کچھ جو ہمارے حریف تھے ان کا کنٹرول تھا کونسل میں. تو مجھے دوبارہ جب انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں، جب میں الیکشن لڑا ہوں جیتا ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں الحمدللہ آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے سب جو ہماری ٹیم ہے کونسلرز ہیں ان کے ساتھ، تو آپ ایسے کریں کہ ڈپٹی میئر کے لیے جائیں. ڈپٹی میئر کے لیے میں نے کوشش کی، الحمدللہ اس میں بھی کامیابی ملی. اب میئر کی باری آئی تو خیر میئر کے لیے تو میں پہلے ہی پریپیئر تھا، تیار تھا. تو تھوڑا سے مسائل تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں بھی کامیابی دی. میرا مین فوکس جو ہے وہ صرف ایک چیز پر ہے، جو میری اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزری ہوگی، جو میری میئر میکنگ کی اسپیچ تھی، میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ میرا مین فوکس ہے کمیونٹی کو ہی ہے، کہ جتنی کمیونٹی ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا. اس کے لیے الحمدللہ یہ بھی میرے لیے اسے میں اعزاز ہے کہ پورے برطانیہ میں کسی نے مجھ سے قبل جتنے بھی ہمارے مذہبی لیڈرز ہیں، چاہے مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کبھی کسی نے نہیں بلایا. وہ 30 اگست کو جو ہے میں نے ان سب کو علماء کرام، باقی جو مذہب کے لیڈران ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں ان مذہب کو، مذاہب کو، ان کو میں نے ایک ٹیبل پر میٹنگ بلا کر بٹھایا. اور اس میں اٹینڈنس تو تھوڑی کم تھی، کیونکہ وہ پہلا پروگرام تھا. دوسرا ہمارے لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں تھا، انگریزوں کی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں تھا کہ یہ کون سا جو ہے نیا کباب سٹارٹ ہوا ہے. تو جتنے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کیتلی کی جو ملائی کہتے ہیں وہ موجود تھی. اس میں ہمارے اپنے مسلمانوں نے بھی اس چیز کو سراہا، بالخصوص انگریزوں نے اس چیز کو بڑا سراہا، کیونکہ ہمارے لوگ تو اس چیز میں بڑے کم انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن انگریز ہر کمیونٹی جو ہے نا مختلف قسم کی تنظیمیں، تو ان لوگوں نے جو ہے نا اس چیز کو بڑا سراہا. انہوں نے کہا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو اسٹیپ آپ نے اٹھایا آج سے قبل کسی میئر نے نہیں اٹھایا. ابھی میں الحمدللہ جب یہاں سے واپس جاؤں گا تو میری اگلی میٹنگ جو ہے وہ بھی میں دوبارہ انشاءاللہ بلاؤں گا، کیونکہ یہ انہی کی فرمائش تھی کہ اگر یہ جو آپ نے آپ سلسلہ شروع کیا کہ جب تک آپ ہیں منتھلی بیسس 2 منتھ بیسس ہوئے گا، کسی طریقے سے اس چیز کو رکنا نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ جب تک میں وہاں پر موجود ہوں میری کوشش یہی ہے کہ ہم تمام کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں. یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں کوشش یہی ہے کہ وہ ختم کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی. دوسرا الحمدللہ ہمارے پاکستانی صحافیوں کے لیے بھی یہ بڑا اعزاز ہے کہ میں برطانیہ میں بسنے والا پہلا صحافی ہوں جو اس مقام پر پہنچا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے صحافیوں کے لیے بھی بڑا اعزاز ہے. تو میری کوشش یہی ہے کہ میں جتنا ٹائم اپنا ٹینیور ہے اس میں جتنے مجھ سے بہتر کام ہوں گے وہ انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں میں اپنے کشمیری، پاکستانی اور مسلمانوں کے دلوں میں جو باقی مذاہب کے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے کشمیر کو اور برطانیہ دونوں کو اس چیز میں اکٹھے لا کر اپنے کشمیر کا بھی نام روشن کروں اور اپنے کیتلی کام کروں. میں آپ سب کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ سب نے مجھے یہاں پر توجہ کیا اور اتنے پیار سے، اتنے خلوص سے
استقبال بھی میرا کیا ہے. میں رفیق بٹی صاحب کو بھی کافی پرانا جانتا ہوں, تقریباً 30-35 سال سے, جب میں یہاں پر کام کرتا تھا. میں عبد صاحب, مرزا صاحب, یہ تو ہماری دکانداری کے بھی بڑے کلوز تعلقات تھے. راجہ خالد صاحب کے ساتھ تو خیر ایک ہی ڈریس پہ دونوں نالائق تھے, پر ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اس قابل نہیں تھے, یہ بس آپ بھائیوں کا, دوستوں کا ایک دعاؤں کا نتیجہ ہے, میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہاں پر اس عزت سے نوازا ہے. تو میرے خیال میں زیادہ ٹائم نہ لوں, کیونکہ میرے تھوڑا سا ایک اور بھی کام ہے, کچھ شادیوں کی وجہ سے بھی ٹائم بڑا شارٹ ہے. تو میں کوشش یہی کروں گا کہ انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ لگتا رہے اور ہمیشہ آپس میں بیٹھ کر جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ حل کریں گے. اور